अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा? आपने कोई कारोबार और बिजनेस शुरू किया था, वो सही तरीके से चल नहीं रहा, या आपका पहले कारोबार चल रहा था अब वो खराब हो गया है, आपको नुकसान हो रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपको घाटा हो रहा है और हर किस्म का कारोबारी नुकसान हो रहा है और आप उसका इजाला करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आमतौर पर आप किसी आमल के पास जाते हैं तो याद रखें, आपके कारोबारी नुकसान को कोई आमल पूरा नहीं कर सकता, आपको कारोबारी मशवरे कोई आमल नहीं दे सकता। आप किसी आमल के पास ना जाएं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके दिल में ये वसवसा डालेंगे कि शायद आप पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो इन वसवसों को लेकर जब आप किसी आमल के पास जाते हैं और आमिल भी उन वसवसों के ऊपर मोहर लगा देता है और हमेशा के लिए आपके ज़हन में और दिल और दिमाग के अंदर ये बात बिठा देता है कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है, आप पर किसी ने तावीज़ात कर दी है, और ये वो मरहला होता है कि फिर आप हमेशा के लिए अपने कारोबार से और अपने जिस मकसद को हल करने के लिए आप गए थे उस मकसद से आप दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपका कारोबार नहीं चल रहा था तो पहले आप उन असबाब को तलाश कर रहे थे कि जिनकी वजह से कारोबार नहीं चल रहा था, तो आप ठीक चल रहे थे। लेकिन जब आपके जहन में ये बात डाल दी गई कि आप पर जादू है, आप पर तवीज़ात हैं, तो आपने उस असल रास्ते को छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर कारोबार नहीं चल रहा तो आपके कारोबार करने का जो तरीका है वो गलत होगा। ठीक है, आपने कारोबार के लिए जिस लोकेशन और जगह का इंतखाब किया है वो गलत होगी, या कोई और वजह हो सकती है। तो इस सारी इन चीज़ों को, इन मसाइल को हल करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे थे, जब आपके जहन में ये बात डाल दी जाती है कि आप पर जादू है, तावीज़ात हैं, आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप फिर उन चीज़ों को, जो असल चीज़ होती है, उसको छोड़ देते हैं और इन फजूल कामों के पीछे पड़ जाते हैं और वसवसे का शिकार होते हैं। आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आप टेंशन और नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी है, आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं कि जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, आप बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, आप बहुत सारे अस्पतालों में गए, लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ, आपने मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज करवाया, आपका मसला हल नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखें कि क्या वाक़यतन आप जिन हस्पतालों में गए या जिन डॉक्टरों में गए, वहाँ पर वाक़यतन कोई ऐसे काबिल डॉक्टर या ऐसे हस्पताल थे कि जो आपसे मुतल्लिका बीमारी का सही तरीके से इलाज कर सकें। पहले तो इस बात को देखना चाहिए। आम तौर पर ये होता है कि लोगों को जिस किस्म का मसला होता है जिस्मानी तौर पर, वो उससे मुतल्लिका डॉक्टर या उससे मुतल्लिका अस्पताल में नहीं जाते। मतलब दूर दराज इलाकों में है, देहातों में है, तो अपना वहाँ पर जो लोकल क्लिनिक होता है, और लोकल क्लिनिकों में आमतौर पर डॉक्टर नहीं होते, बस वैसे ही लोग होते हैं जिन्होंने जो है वो कंपाउंडर और ये छोटे मोटे कोर्स किए होते हैं, डिप्लोमे किए होते हैं, और वो देहाती एरियो में कोई पूछने वाला नहीं होता, तो वहाँ पर क्लिनिक खोलकर डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। बेहतरीन तरीका इलाज का यही होता है कि आप अपने शहर की जो बड़ी हस्पताल है, ख़ास तौर पर सरकारी जो अस्पताल होती हैं, आमतौर पर उनमें क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर अमला होता है, वहाँ पर उनके पास सहूलियात होती हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपना इलाज और अपनी बीमारी की तशख़ीस करवा सकते हैं। नहीं तो आपके शहर में भी अगर नहीं है तो दूसरे किसी शहर में लाजमन होगे, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनमें जाकर अपनी ट्रीटमेंट और इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जब आपको कोई बीमारी होती है और छोटे मोटे आप इलाज करवा कर क्लिनिकों से आपका मसला हल नहीं होता, बाज़ औक़ात ये भी आपका शिकवा होता है कि मैंने हर किस्म के टेस्ट करवाए लेकिन मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आ रही। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को गैस हो जाती है, लोग चावल बहुत खाते हैं, गोश्त बहुत खाते हैं, और बादी जो चीज़ें होती हैं जैसे चने हो गए, लोबिया हो गया, गोभी हो गई, आलू हो गया, गोश्त, चावल, इस किस्म की चीज़ें खाते हैं, और इससे मुसलसल खाने से गैस बनती है जिस्म में। और ये गैस एक ऐसी चीज़ है कि जो दिमाग पे भी चढ़ती है, सर में दर्द हो जाता है। गैस एक ऐसी चीज़ है जो दिल पर बोझ डालती है, दिल जो है तेज़ धड़कना शुरू कर देता है। गैस एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे मसाइल पैदा करती है, और यहाँ तक भी इंसान को परेशान कर देती है कि आदमी को ये महसूस होने लगता है कि शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड के बाजू में दर्द हो रहा है, और मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। इसके पीछे गैस होती है, और गैस एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी टेस्ट में नहीं आती। कोई भी आप टेस्ट करवाएं, ये किसी टेस्ट में नहीं आती। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मुझे ये मसला है और मैंने हर किस्म के टेस्ट करवा लिए और किसी में वो नहीं आती। तो आमलों ने ये बात मशहूर कर रखी है कि जो चीज़ टेस्ट में नहीं आती वो जादू है और जिन्नात हैं। याद रखें, जादू हो या जिन्नात हों, उनसे जो असरात इंसान पर मुरतब होते हैं वो जिस्मानी असरात होते हैं। मसलन जादू के ज़रिए आप पर जो असरात मुरतब होंगे तो आपके जिस्म
کے اندر جسم پر کوئی اس کے اثرات مرتب ہوں گے جو ٹیسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ٹیسٹ میں اگر جو چیز نہیں آ رہی تو وہ گیس ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی گیس کا علاج کروائیں اور معدے کا علاج کروائیں اور عاملوں کے پیچھے نہ بھاگیں. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست یہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور عامل اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ان وسوسوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتا ہے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر. اگر کسی عورت کو دورے پڑتے ہیں، اس قسم کے دورے پڑتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، میرا دم جو ہے گھٹ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ کبھی بے ہوشی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس قسم کے دورے پڑتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عجیب قسم کے اثرات ہیں اور وہ عجیب قسم کی آوازیں نکالتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اس پر کوئی جنات کا دورہ پڑا ہے، بلکہ یہ ہسٹیریا ہو سکتا ہے. ہسٹیریا ایک بیماری ہے اور عام طور پر یہ غیر شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہے. مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم، زیادہ تر عورتوں کو ہوتی ہے، اور زیادہ تر غیر شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہے. شادی شدہ عورتوں کو بھی ہسٹیریا ہو جاتا ہے. تو آپ ہسٹیریا کا علاج کرائیں. ہسٹیریا کا علاج کیا ہے، اور یہ ہوتی اس لیے ہے کہ یا تو کوئی بہت بڑا صدمہ عورت کو پہنچتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہے، یا بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہوتی ہے لیکن گھر والے ان کی شادی نہیں کروا رہے ہوتے، یا ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اس وجہ سے وہ ہسٹیریا کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کوئی میرا گلا دبا رہا ہے. اب ظاہر ہے نظر تو کچھ نہیں آ رہا، کون گلا دبا رہا ہے، تو ذہن فوراً جنات کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر عامل کے پاس جاتے ہیں. عامل بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے سخت جن لگے ہوئے ہیں، دیو لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور پھر ایک فضول قسم کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عورتوں کی عزت تک محفوظ نہیں رہتی. اس لیے اگر عورت غیر شادی شدہ ہے اور اس کو دورے پڑ رہے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی شادی کروا دیں. اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر رہی بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہسٹیریا کا شکار ہوگی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت شادی شدہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی معاملے میں جو ہے وہ جھگڑا اس کا چل رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں ہوتی، اس سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتی، تو پھر اس قسم کے دورے اس کو پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان مسائل کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے. ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، سب سے پہلے آپ کے ہمدرد جو ہوتے ہیں، وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں ماحول اس طرح کا بن چکا ہے تو وہ آپ کو بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا حساب کروائیں. آپ کے ساتھ کوئی باہر کے اثرات ہیں، آپ پر کسی نے کچھ تعویذ کر دی ہیں، کوئی جنات ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ جو آپ کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، آپ کے دوست، رشتہ دار، آپ کے خیر خواہ، وہ کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں ملک کے اندر ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے جیلی عاملوں نے اور ان جیلی پیروں نے اور ان فراڈیوں نے، اس لیے ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ تو اپنی طرف سے ہمدردی کے ساتھ آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مشوروں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لینا چاہیے. کیونکہ یہ مشورہ جو ہوتا ہے یہ مشورہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ وسوسہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے، اور پھر جب آپ عامل کے پاس جاتے ہیں وہ مزید اس کو پختہ کر دیتا ہے اور آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کا حل عامل نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ خود اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی دکان کے بارے میں، اپنی جسم کے بارے میں، اپنے بچے اور بچی کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا عامل نہیں جانتا. عامل غیب دان نہیں ہے. یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں سب فراڈ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ کتاب کو گھما کر یا کوئی کاغذ پر آپ کی اور آپ کی والدہ کا نام لکھ کر اور اس کی طریقے سے کوئی غیب کی بات معلوم کر سکیں. ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے علماء کی طرف رجوع کریں جو عامل نہ ہوں، جو عملیات کا کام نہ کرتے ہوں، جو صرف قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی ہدایات کے مطابق آپ کو طریق زندگی بتاتے ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے آپ کو طریق زندگی بتاتے ہوں کہ حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اور امت کے علماء اور نیک اولیاء کرام، نیک لوگوں نے کس طرح کاروبار کیا، کس طرح انہوں نے اپنی جسمانی مسائل کو حل کیا، کس طرح انہوں نے اپنے روحانی مسائل کو حل کیا، کس طرح انہوں نے اپنی پریشانیوں کو حل کیا. ان پر جب پریشانی آتی تھی وہ کیا کرتے تھے، ان کا جب کاروباری نقصان ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کیا وہ تعویذ لٹکاتے تھے، کیا وہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے تھے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس طرح کیا، تو وہ کیا کرتے. تو ایسے علماء جو آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، نہ کہ تعویذات آپ کو باندھنے کے لیے دیں، نہ کہ آپ کو فضول قسم کے ایسی چیزوں کے
پیچھے لگا دیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ بجائے ٹھیک ہونے کے مزید نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ وسوسے جب ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی خیر خواہ اور رشتہ دار آپ کے ذہن میں ڈالے یا کوئی عامل آپ کے ذہن میں ڈالے، یہ وسوسے آپ کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الناس نازل فرمائی، اور سورۃ الناس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں خناس کے جو شریر جو وسوسے ہیں، خناس کے وسوسوں کا جو شر ہے، اس سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ خناس جو وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس۔ اب وہ خناس جو ہے، جو وسوسے ڈالنے والا ہے، وہ چاہے انسان کوئی ہو چاہے وہ کوئی جن ہو۔ تو پتہ چلا کہ وسوسے جنات بھی ڈالتے ہیں یعنی شیاطین، اور وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان ایک وصف کا نام ہے۔ یہ وصف کسی انسان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے اور کوئی جن بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ اور یہ وسوسے، ان وسوسوں سے حفاظت کے لیے ہم سورۃ الناس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی ہے کہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آئیں، چاہے وہ وسوسے کوئی انسان ڈال رہا ہو، انسانی شیطان ڈال رہا ہو، چاہے وہ کوئی جناتی شیطان ڈال رہا ہو، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ آئندہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔